وہ 30-32 سال کی عورت تھی۔ اسے آج تھانے میں پیش کیا گیا تھا۔ نام صبا تھا اور آنکھوں سے بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ جسامت کی پرکشش تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اتنی خوبصورت عورت کا تھانے میں کیا کام؟ میں نے دل میں ایک لمحہ سوچا کہ میں اسے اپنے گھر لے چلوں۔ اگر یہ تھانے میں رہی تو یہاں کا ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ اسے کس جرم میں لایا گیا ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا تو وہ بولا کہ یہ چوری کرنے کے جرم میں یہاں لائی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب میں چوری کے الزام میں گرفتار ہوئی تھی، پر اسے ذرا بھی سبق نہیں ہوا۔ اپنے جرم اور سزا کی وجہ سے اب اسے عبرت ہو جانی چاہیے تھی، پر بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ خدا جانے اس کی کیا کہانی ہے، لیکن بلا کی خوبصورت اور ضدی ہے۔ آپ خود ہی اس سے بات کر کے دیکھ لیں۔ مجھے تو لگتا ہے اگر ہم اسے گرفتار نہیں کریں گے تو یہ 10-20 دن کے بعد دوبارہ چوری کے الزام میں ہی یہاں لائی جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میڈم جی کہ یہ اتنی ماہر چورنی ہے تو یہ ہر بار پکڑی کیوں جاتی ہے؟ اس سے پہلے بھی 3 بار ضمانت پر رہا ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اپنے کام سے باز نہیں آتی۔ میں یہ بات سن کر خود بہت حیران رہ گئی تھی۔ میں جب صبا سے ملی تو میں بھی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ واقعی وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ نیلی آنکھیں اور بورے بال، اسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان بہک سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی شرم اور حیا ہے؟ تم کیوں بار بار اپنے آپ کو بے عزت کرتی ہو؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں؟ سعودی عرب جیسی پاک سرزمین پر رہ کر بھی تم نے یہی جرم کیا، اور آج یہاں آ کر بھی تمہیں عبرت نہیں ہوئی۔ میری بات سن کر اس نے ایک دل فریب ہنسی میری طرف پھینکی اور بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ بلا وجہ کرتی ہوں؟ میری کہانی سنو گی تو مجھے دوبارہ ڈانٹنے نہیں آؤ گی۔ صبا کی یہ بات سن کر مجھے وہ کوئی پاگل لگی تھی، لیکن اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، ناخن ترشے ہوئے، کہیں سے بھی وہ ایک پاگل ہو سکتی تھی۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے تھانے میں سیل میں رکھنے کی بجائے میرے ساتھ بھیج دو۔ وہ جا کر چپ چاپ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی گھر کے لیے نکلنا تھا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو صبا بری طرح رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دل نہیں پگھلا، کیونکہ وہ ایک مجرمہ تھی جسے جرم کی سزا ملنے کا کوئی بھی خوف یا ڈر نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کم از کم مجھے بتا دو تاکہ میں تمہاری کہانی کو سن کر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال سکوں۔ اگر تم صرف روتی رہی تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گی اور پھر تم سلاخوں کے پیچھے سڑتی رہو گی۔ میں نہیں سلاخوں کے پیچھے سڑتی، مجھے اچھا لگتا ہے سلاخوں کے پیچھے رہنا۔ میں رہنا چاہتی ہوں وہاں پر۔ تم نے چوری کیا کیا ہے؟ ویسے میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، خوبصورتی بھی کیا چیز ہے؟ مجھے اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر بلا وجہ رحم آ جاتا۔ چوری نہیں کیا میں نے کچھ، یہ شیخ اجمان کے دیے ہوئے کڑے ہیں، یہی بار بار مجھے یہاں لے کر آتے ہیں۔ کون شیخ اجمان اور کون سے کڑے؟ کیا کہانی ہے ان دونوں کے پیچھے؟ اس کی بات سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اس کی کہانی سنو۔ تب صبا نے جو کہانی مجھے سنائی وہی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ میرا نام صبا ہے۔ میں 16 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں بانٹنے لگ گئی تھی۔ ماں باپ مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کے باقی بچوں کی زندگی تباہ نہ ہو۔ میں اچھا بول چال لیتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں مجھ میں 25 سال والی عورتوں کی عقل تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو اکثر ہی حیران کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں ریاست الدین چچا آئے۔ ریاست الدین چچا نے میری طرف دیکھا اور بولے، تم اپنی لڑکی کو سعودی عرب کام پر بھجوا دو۔ رہی بات اس کے کاغذات کی تو وہ سارا کام میں کروا دوں گا۔ ریاض چچا کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی میرے نصیبوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ اماں بھی کہنے لگی، بس تم تیار ہو جاؤ، مجھے تمہارے چچا پر مکمل بھروسہ ہے، یہ تمہیں کسی غلط جگہ نہیں لے کر جائے گا۔ پر میں کیا جانتی تھی، جب انسان کے نصیب میں رسوائی اور ذلت لکھی ہو تو وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور میرے کاغذات دنوں اور ہفتوں میں تیار کروا دیے گئے۔ اب بس میرا جانا باقی تھا۔ مقررہ دن پر اماں ابا سب لوگ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے تھے۔
نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب طرح کی بے چینی تھی، مجھے عجیب عجیب خواب آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا یہ سفر بالکل بے معنی جائے گا، یا پھر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت بھی ہوگی جو میری زندگی کو تباہ کر دے گی۔ ریاض چچا تو ایئرپورٹ تک ہی میرے ساتھ تھے۔ جب میں سعودی عرب میں اتری تو مجھے ایک عورت اور اس کے ساتھ موجود ایک آدمی لینے کے لیے آئے تھے۔ دونوں ہی بہت پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے۔ عورت کی عمر تقریباً 30 سال تھی، مرد 40 سال کا ہوگا، لیکن وہ بلا کا خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں عقابی تھیں اور قد بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، جبکہ اس کے ساتھ اس کی بیگم بھی موجود تھی۔ ان لوگوں کو ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میں ان کے گھر خدمت کے لیے لائی گئی ہوں۔ ریاض چچا نے جیسا کہا تھا وہ میرے لیے بہت اچھا بندوبست کریں گے، ویسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو گھر کی خوبصورتی میرے سر پر سوار ہو گئی۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اپنے نصیب پر رشک کرنے لگی کہ میں یہاں پر نوکرانی کی حیثیت سے ہی رہوں گی، پر رہوں گی تو صحیح۔ پہلے دن تو مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ یہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب مجھے اپنے کمرے میں کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ لوگ تو جلد سو جاتے ہیں، پھر رات کے 2 بجے کوئی میرے کمرے میں کیوں آئے گا؟ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ میری نظر شیخ پر پڑی جو کہ جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور باتیں کر رہا تھا۔ وہ سجدے میں جاتا اور دعائیں مانگتا۔ میں اسے دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ وہ واقعی جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوبصورت بھی تھا۔ میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں واپس سونے کی لیٹی تو مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن ڈر کے مارے میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ کافی دیر یہی سلسلہ چلتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے مالکن کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ اسے میری رات والی حرکت کا پتہ چل گیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے ایک اور بات بولی۔ کہنے لگی کہ تمہیں میں نے یہاں پر اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، تم تو یہاں آ کر عیاشی کرنے لگ گئی ہو، لگتا ہے اس محل کی شہزادی بن کر آئی ہو۔ آؤ آ کر میرے کندھوں کا مساج کرو، میں بہت تھک چکی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تم 12 بجے اٹھی ہو، جبکہ مجھے کام کرتے ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے دفتر کا سارا کام نپٹا لیا ہے۔ مجھے حکم دے کر وہ چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئی۔ وہاں پر بہت ہی خوبصورت گدا سا بچھا ہوا تھا جس پر مالکن براجمان تھی۔ مالکن نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ زیتون کے تیل کی چھوٹی سی شیشی میرے ہاتھ میں تھمائی اور بولی، چلو شروع ہو جاؤ۔ اور ہاں، ہاتھ تو دھوئے ہیں نا تم نے؟ مجھے گندے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کی نخوت بھری نظروں کو برداشت کرتی میں اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بہت کومل نازک سے تھے، اس کی جلد بھی گوری تھی، جبکہ میرا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ کئی دنوں سے تو میں نے اچھے سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تو پھر میری رنگت کہاں صحیح ہوتی؟ میں نے مالکن کو دیکھا تو میں ترس کر رہ گئی۔ مجھے مالکن کے نصیب پر رشک ہونے لگا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اسے خوبصورت شوہر، محل جیسا گھر، دنیا کی ہر آسائش ملی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں ہزاروں حسرتیں تھیں۔ میں نے مالکن کی خدمت کی۔ خدمت کے بعد اس نے مجھے وہاں سے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ میں باہر آئی تو میرے دل میں عجیب حسرتیں ناچ رہی تھیں۔ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی تو خوبصورت ہوں، کم عمر ہوں، مجھے بھی ایسا ہی شوہر ملے، کہیں آرام اور آسائشیں ملیں، مگر ہم جیسوں کے نصیب میں یہ سب نہیں ہوتا۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنے جیسی خوبصورت عورت کی خدمت پر مامور کر دیا گیا تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں ہی تھی کہ مجھے کہا کہ گیلری میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ شیر کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کے باہر دیکھا تو وہ اپنی بیوی کے لیے ہاتھ میں سرخ پھول لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دلچسپی ہوئی۔ میں بھی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ مغرب کی وجہ سے روشنی بھی تقریباً مدھم ہو گئی تھی۔ ہلکی روشنی میں راہداری میں میرا نظر آنا مشکل تھا، اسی لیے میں شیخ کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا شیخ بڑی محبت کے ساتھ اپنی بیوی سے ملا، اسے پھول پیش کیا۔ اس کی بیوی نے اتراتے ہوئے وہ پھول اس سے لے لیا اور کہنے لگی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بے پناہ محبت کرتی ہوں، پر تم کبھی باقی عربیوں کی طرح مجھ سے بے وفائی مت کرنا۔
دوسری بیوی مت کر لینا ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ سن کر شیخ مسکرا دیا اور ہنس کر بولا، میرے لیے تم ایک ہی کافی ہو، تمہاری خوبصورتی دنیا جہاں سے بڑھ کر ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے شیخ کو اظہار محبت کرتے دیکھا تو دل مچل اٹھا۔ میرا بھی دل چاہا کہ مجھ سے بھی کوئی ایسی باتیں کرے۔ میں بھی تو ایک عورت ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں خوبصورت ہوں، آخر مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں ملتا؟ پھر میں نے ایک عجیب منصوبہ بنا لیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں مالکن کو اپنے راستے سے ہٹا کر زندگی بھر کے لیے شیخ کو اپنا لوں گی۔ رات بھر یہی سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ شیخ کی محبت نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں اسی کے خواب دیکھنے لگی تھی، سوچنے لگی تھی کہ وہی میرا شوہر بنے۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ اگر میں شیخ کو ہی بہکانا شروع کر دوں، اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لوں، تو میں مالکن کو آرام سے اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہوں۔ اس لیے مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے اٹھتے ہی 4 گلاس پانی کے پیے، پھر میں نے اپنا چہرہ اچھے سے دھویا، صحیح کپڑے پہنے، اب میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کا بھی ایک سٹائل بنا لیا تھا۔ شیخ کے کمرے سے نکلنے کا وقت ہو رہا تھا۔ آج میں اپنے وقت سے پہلے اٹھی تھی۔ تقریباً صبح کے 5 بجے تھے۔ میں تیار بھی ہو چکی تھی۔ میں نے کچن میں ناشتہ بنایا اور پھر ناشتے کو میز پر سجا کر کسی تابعداری باندھی کی طرح کرسی کے ساتھ کھڑی ہو کر شیخ اور اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے کمرے میں نکلے۔ مجھے یوں دیکھ کر شیخ اور اس کی بیوی دونوں حیران رہ گئے۔ شیخ کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے جذبات نظر آئے۔ وہ واقعی میری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا تھا، یا کم از کم اس نے مجھے اب نوٹ تو کیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے مجھے ایک کالے برقعے میں ہی دیکھا تھا، پر آج میرا حسن کھل کر چمک رہا تھا، اسی لیے میں بہت پر اعتماد کھڑی تھی۔ شاید شیخ کی بیوی نے میرے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جانتی تھی کہ میں شیخ کے دل کو گھائل کر چکی ہوں۔ یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، انہیں کوئی عورت پسند آ جائے تو دوسری شادی کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے آنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھنے لگی۔ پر تھوڑی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شیخ کی بیوی میرے سامنے موجود تھی۔ کہنے لگی، تم نے کیا سوچ کر اپنے بالوں کا یہ انداز بنایا ہے؟ تمہیں کیا غیر مرد سے پردہ کرنے کی کسی نے تربیت نہیں دی؟ تم مسلمان ہو یا پھر تمہارا مذہب ہی کوئی نہیں؟ تم میرے شوہر کے سامنے اس طرح منہ اٹھا کر آ گئی۔ تمہیں یہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے۔ جاؤ، جا کر بے رنگ کپڑے پہن کر آؤ۔ شیخ کی بیوی کی بات سن کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے پاس بے رنگ کپڑے نہیں ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو جا، نوکروں والی الماری سے جا کر پہن لو بے رنگ کپڑے۔ میرے پاس تم جیسیوں کے لیے بہت بے رنگ کپڑے ہیں، جنہیں خواہ مخواہ ہر کسی کو اپنے رنگ دکھانے کا جی چاہتا ہے۔ ان کا علاج کرنا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ میرے سامنے کوئی چلاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ یہ غیر ملک تھا، پردیس تھا، یہاں پر کچھ بھی کر کے میں پھنس سکتی تھی۔ سو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے وہی پرانے کپڑے پہن لیے، اپنی اوقات کو ذہن نشین کر لیا۔ لیکن انسان کے دل میں جو جذبہ ایک بار پیدا ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، سو جاتا ہے اور وقت پڑنے پر جاگ بھی جاتا ہے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ مالکن اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے تو کچن میں چھپ کر یہ خبر سنی تھی، پر میرا دل ارمانوں سے پھر بھر چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی، شیخ کے دل میں اپنی محبت جگانے کی کوشش کروں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ شام کے 4 بجتے ہی مالکن نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اسے باہر چھوڑ آئے۔ شیخ مالکن کو چھوڑنے باہر تک گیا اور پھر مالکن کے گھر سے جاتے ہی میں نے پھر سے رنگین کپڑے پہن لیے۔ کپڑوں میں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارا نور میرے چہرے میں سمٹ آیا ہے۔ میں اپنی خوبصورتی کو بار بار آئینے میں دیکھتی۔ میرا دل چاہا میں ابھی شیخ کے سامنے جاؤں تاکہ وہ مجھے نوٹ تو کرے، میں اس کی نظروں میں تو آؤں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا نہیں کروں گی، یہ نہ ہو کہ نوکروں میں سے کوئی میری شکایت لگا دے۔ رات کے 10 بج گئے۔ شیخ نے مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر مجھے اس وقت شدید مایوسی ہوئی جب شیخ کو چائے دیتے ہوئے انہوں نے ایک نظر بھی اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔
وہ غور سے اپنے سامنے رکھی کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں اتنا زیادہ تیار کس کے لیے ہوئی۔ کم از کم وہ مجھ پر ایک نظر تو ڈال لیتے، میری شرمندگی کو کم کر دیتے۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ شیخ نے ابھی کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے دیکھا شیخ کے کمرے کی روشنی کھلی ہوئی تھی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ کتاب ان کے سینے پر پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں اپنے کمرے سے نکلی اور جا کر ان کے کمرے کی روشنی بند کر دی۔ میں نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ سکون سے سو سکیں۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اگر شیخ کو آدھی رات کو آنکھ کھلے گی تو وہ اندھیرے کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے۔ میں نے پاس ہی پڑی موم بتیوں کو جلا دیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے فوراً ہی واپس آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی انہیں اتنے قریب سے دیکھوں گی۔ میں شیخ کو بدستور دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ اللہ کے بہترین تخلیق تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے چہرے سے نظر اٹھاتی، مجھے کمرے میں کسی اور کے ہونے کا شبہ ہوا۔ میں نے ہلکی سی نظر اٹھائی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ اس وقت میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن کھڑی تھی۔ مالکن کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ اس نے زور سے بجلی کے بٹن پر ہاتھ مارا، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں رنگین کپڑے پہنے شیخ کے پاؤں کی طرف کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر مالکن کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے مجھے بالوں کی چٹیا سے پکڑا اور بولی، حرافہ، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ میرے شوہر کے پاس نہیں آنا، لیکن تم پھر بھی باز نہیں آئی۔ مالکن کی یہ ڈانٹ سن کر شیخ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے بھی اٹھ کر مجھے دیکھا تو خود حیران ہو گئے۔ کہنے لگے، میں نہیں جانتا، میں تو کافی دیر پہلے سو گیا تھا۔ میں نے اس سے چائے منگوائی تھی۔ یقین مانو میں اسے دیکھا بھی نہیں۔ تم اس کی جو سزا بھی مقرر کر لو، لیکن ایک بات کا یقین رکھو کہ میں صرف تمہارا ہوں، تمہارا رہوں گا۔ ایسی لڑکیاں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شیخ نے نظریں جھکا کر کہا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے مالکن کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، اس کے پاؤں پکڑ کر بولی، مالکن مجھے معاف کر دیں، میں یہاں پر شیخ کو دیکھنے نہیں بلکہ آپ کا سونا چوری کرنے کے لیے آئی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں جو 2 کنگن ہیں، مجھے وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں تو شیخ کی وجہ سے کمرے میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کی آنکھیں اور کان کھلے رہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کبھی چوری کرنے کا سوچا نہیں، لیکن آج آپ نہیں تھیں تو میں چوری کرنے کے لیے یہاں آ گئی۔ میرا یقین کریں، میں آپ کے شوہر کو صرف اپنا مالک سمجھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ تم جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو باندی کے روپ میں ہم جیسی عورتوں کے دل کا سکون برباد کرتی ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم یہاں چوری کرنے آئی تھی؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ چوری کی سزا بدکاری سے کم ہے؟ تمہارے ہاتھ بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو ساری زندگی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہوں کہ موقع ملتے ہی فارغ کر دوں۔ حالانکہ تمہاری غلطی ہے، لیکن میں تمہیں کسی اور جرم کے پیش نظر تھانے میں بھجواؤں گی۔ وہاں تم کچھ دن رہو گی تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر مالکن نے اپنے بیادوں کو حکم دیا، وہ وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اماں ابا کی تصویریں میرے چہرے کے سامنے آ رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی یوں اچانک بدل جائے گی، وہ بھی ایک لمحے اور ایک پل میں۔ پھر مجھے وہاں سے لے جایا گیا۔ میرے کپڑے تبدیل کروا کر مجھے وہی نوکروں والے کپڑے پہنا دیے گئے۔ مجھے سخت عبرت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن غلطی میری تھی۔ میں ایک لمحے میں بڑے بڑے خواب دیکھنے لگ گئی تھی۔ مجھے وہاں سے گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ اپنی کم عمری اور نادانی میں ماری گئی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس عمر میں یہ حرکت کر کے مالکن کے غصے کو دعوت دینے کی؟ یقیناً ریاض چچا تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ میں کس قدر بدنام ہو جاؤں گی۔ اپنے ماں باپ کے سامنے میں تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ یہی سوچیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں کہ گاڑی کو ایک جگہ روک کر مجھے گاڑی سے اتارا گیا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ اندر بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس عورت نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں پھینک دیا۔ میری نظر جب کمرے میں موجود دوسرے وجود پر پڑی، میرا تو سانس ہی خشک ہو گیا۔
میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، اس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مردانہ قمیض پہن رکھی ہو۔ تھوڑی سی روشنی ہوتی تو میں اس کے سارے خد و خال دیکھ لیتی، اور اب بھی ایسا ہی تھا۔ اس کا چہرہ بہت مردانہ قسم کا تھا، چہرے پر خطگی اور سختی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب انداز میں ہنسنے لگی۔ اگلے ہی لمحے ایک تھپڑ گھما کر اس نے میرے منہ پر مارا تو مجھے لگا جیسے زمین گھوم رہی ہو اور آسمان میرے قدموں کے نیچے آ گیا ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں ایک پاگل خانے میں لائی گئی ہوں۔ یہاں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف اب یہاں سے نکلنے کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ 10 دن میں یہاں پر رہی تو لگا جیسے زندگی کے بدترین دن گزار لیے ہیں۔ میں صبح و شام روتی تھی، خدا پاک سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے یہاں سے رہائی دلوا دے۔ پھر ایک دن تقریباً صبح کے 4 بجے سیل کا دروازہ کھلا۔ سامنے شیخ اجمان کھڑے تھے، وہی شیخ جن کی محبت میں یہاں تک پہنچی تھی۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ایک لمحے کو دل پھر سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ کہنے لگے، اٹھو، میں تمہیں یہاں سے رہائی دلوانے آیا ہوں۔ تمہیں تمہارے وطن بھیجنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ تم میری محبت میں یہاں تک پہنچی ہو، خدا کے لیے اب مزید کوئی تماشا نہ کرنا۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، شادی بھی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی ایک بہت ہی امیر شیخ کی بیٹی ہے، میں اسے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچوں بھی تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ محبت کے علاوہ میں خوف کا بھی قیدی ہوں، اس لیے میں اپنی زندگی کو جہنم بنانے سے پہلے تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، ایئرپورٹ پر لے گئے۔ وہ پل میری زندگی کے سب سے خوبصورت پل تھے جو میں نے شیخ اجمان کی موجودگی میں گزارے تھے۔ اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ مجھے ایئرپورٹ لے گئے، اور ایئرپورٹ پر مجھے 2 کنگن جو کہ بہت ہی بھاری تھے تحفے کے طور پر میری کلائی میں پہنا دیے۔ بس وہ لمحہ اور آج کا لمحہ مجھے کسی دوسرے مرد کی چاہت نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اس ایک پل میں ہزاروں زندگیاں جی لی ہوں۔ میں انہی کی محبت کے نام پر بیٹھی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ زندگی میں آگے کیا لکھا ہے۔ چچا ریاض کو بھی مجھ پر بہت غصہ ہے، وہ اسی لیے بار بار مجھے شرمندہ کرنے کے لیے تھانے میں لے کر آتے ہیں، پھر خود ہی رہائی دلوا کر لے جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں بار بار اس درد سے گزروں جو میری سزا ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں بھی شرمندگی کا سامنا پڑا۔ میں ریاض چچا کو کیا بتاؤں کہ میں تو بس عشق کی ماری ہوں، میں نے شیخ اجمان سے محبت کی تھی، مالکن کے کڑے نہیں چرائے تھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، اور میرا دل بھی ڈوب گیا۔ میں اسے چوری کی سزا دوں یا محبت کرنے کی، سمجھ نہیں آتی۔